بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج جو ناول ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے دست کوزہ گر، قسط نمبر 59 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ علیان کا ذہن کسی بھی سوال کا جواب سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے زہر مار کر کھانا کھایا تھا اور اب صرف ماموں جان کے لحاظ میں ان سب کے ساتھ گاؤں دیکھنے جیپ میں بیٹھ گیا تھا۔ شاہد اور نوید ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ جوشیلے ہو رہے تھے، البتہ حامد کی خاموشی علیان نے بالکل محسوس نہیں کی۔ بریرہ دوسری کزنز کے ساتھ شاہجہاں ماموں کی جیپ میں تھی۔ شاہجہاں ماموں رومیلا کو اپنے ذاتی کھیت دکھانا چاہتے تھے، چنانچہ وہ شاہد اور نوید کے ساتھ تمام لڑکیوں کو لے کر کھیتوں میں چلے گئے۔ تب حامد اس کے پاس آ بیٹھا۔ ماموں جان کھیتوں میں کام کرنے والوں سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ علیان زیادہ گھومنے کے موڈ میں نہیں تھا اور یہ کھیت وغیرہ اس کے پہلے سے ہی دیکھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ایک چارپائی پر بیٹھ گیا جو وہاں کام کرنے والے مزدوروں نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لا کر رکھی تھی۔ کیا بات ہے علیان بھائی، آپ بہت خاموش ہیں؟ حامد کی آواز پر علیان نے چونک کر اسے دیکھا تو اسے احساس ہوا حامد بڑی دیر سے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ علیان قدر حیرانی سے بولا۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس آپ کچھ اپسیٹ لگ رہے ہیں، حامد نے سادگی سے کہا۔ اچھا؟ علیان خواہ مخواہ ہنسا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، کہیں آپ اس اچانک شادی کی وجہ سے ڈسٹرب تو نہیں ہیں؟ حامد نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کہہ سکتے ہو۔ دراصل میں ذہنی طور پر اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں تھا، سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے، اسے مائنڈ سیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا۔ عالیہ نے اسے جھٹلانا مناسب نہیں سمجھا اور سچ بتاتے ہوئے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ سکینہ تو بھابھی کی بہت تعریف کر رہی ہے، اس کا کہنا ہے بھلے ہی آپ کی شادی جلدی میں ہوئی مگر غلط بالکل نہیں ہوئی، حامد نے کہا تو علیان صرف مسکرا کر رہ گیا اور اسے خاموش دیکھ کر حامد کو وہ کہنا پڑا جو پوچھنے کا شاید وہ بہت دیر سے موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ صرف شاکڈ ہیں یا ناخوش بھی ہیں؟ علیان حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تو کچھ جھجکتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے ایک نیکی کی ہے علیان بھائی، اب اس پر پچھتاوا کرنے کا کیا فائدہ؟ چاہے جن حالات میں بھی شادی ہو گئی ہو، اب اسے توڑنا مناسب نہیں، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ بھابھی میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ میں شادی کو توڑ رہا ہوں؟ علیان کو اس کا بلا وجہ نصیحت کرنا حیران کر رہا تھا۔ اس نے پوچھنے پر چند ثانیوں کے لیے حامد بالکل چپ ہو گیا، پھر ایسے گہرا سانس کھینچا جیسے وہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر رہا ہو۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ شادی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ کیسے لگ رہا ہے؟ علیان نے بے ساختہ پوچھا تو حامد بھی برجستہ بولا، سب کو۔ آپ کے خاموش رہ جانے کی باری علیان کی تھی، پھر بھی وہ ہمت کر کے پوچھنے لگا، کیوں؟ آپ سب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ سب کے رویوں کی وجہ سے؟ اور پھوپھی جان شگفتہ غفار نے تو صاف کہہ دیا ہے۔ کیا کہا ہے ممی نے؟ علیان نے تیزی سے پوچھا۔ حامد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بہت ٹھہر کر بولا، وہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے دادی جان سے کچھ کہا ہے، جیسے یہ تو میری بہو نہیں ہے یا میں تو کبھی اسے بہو نہیں مانوں گی۔ دادی جان تب سے بہت اداس ہیں۔ بریرہ اور پھوپھا جان کا رویہ بھی کچھ اکھڑا سا ہے۔ صدمے میں ہونا اور غصے میں ہونا بالکل الگ باتیں ہیں اور دونوں کا اظہار بھی بالکل الگ طریقوں سے ہوتا ہے۔ کیا بریرہ نے بھی کچھ کہا ہے؟ علیان نے کچھ سوچتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے شگفتہ غفار کی اس حد تک بے اختیاری پر خوب تاؤ آ رہا تھا۔ نہیں، وہ کیا کہے گی، وہ تو بالکل خاموش ہے، وہ تو اچانک بالکل چینج ہو گئی ہے۔ علیان بری طرح چونک اٹھا۔ حامد کے لہجے میں شکایت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ملال تھا، جیسے بریرہ کی اچانک تبدیلی اسے تکلیف دے رہی ہو۔ وہ بدگمانی میں مبتلا نہیں تھا لیکن دکھی ضرور ہوا تھا۔
فوری طور پر تو عالیان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے، پھر اس نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی تاکہ ماحول کا بوجھل پن کچھ کم ہو جائے۔ ارے یار، تم اسے جانتے نہیں ہو کیا؟ کس قدر بچپنا ہے اس میں۔ میری اس طرح اچانک شادی سے اس کے تو وہ کیا کہتے ہیں نا، ارمانوں کا خون ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رکھے تھے اس نے میری شادی کے، جو سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اسی لیے چپ ہے۔ تم ٹینشن مت لو، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ عالیہ نے اپنے لہجے میں حد درجہ لاپرواہی شامل کر لی تھی، مگر اس کے اتنے غیر سنجیدہ انداز پر بھی حامد کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ عالیان کو بغور دیکھتے ہوئے گہرے لہجے میں کہنے لگا، صرف یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور بھی ہے۔ غیر معمولی طور پر خاموش ہے، جیسے کوئی بات اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہی ہو۔ عالیہ نے اس کے اتنے گہرے مشاہدے پر فکر مند ہو گیا۔ بریرہ کے لیے اس وقت خود کو بالکل نارمل رکھ کر پہلے کی طرح ہنسی مذاق کرنا بہت مشکل عمل تھا۔ کسی لڑکی کا اس طرح اغوا ہونا اور اس کے گھر والوں کا اغوا کے بعد بلیک میل ہونا اتنی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اسے آسانی سے فراموش کیا جا سکے۔ ابرار کی دھمکی کسی تلوار کی طرح ہمیشہ سر پر لٹکتی رہے گی۔ پھر بھلا وہ نئی نئی شادی اور شادی کی خوشیاں کیسے پرمسرت طریقے سے منا سکتی تھی؟ لیکن جو بھی ہو، حامد کو مطمئن کرنے کے لیے عالیان کو بریرہ کے رویے کی تبدیلی کی وضاحت تو دینی ہی تھی۔ اس نے اپنے طور پر دے دی تھی۔ اب حامد مطمئن ہوا یا نہیں، خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ اسی لیے جب ساری لڑکیاں اور ماموں کے ساتھ اور رومیلا واپس آئیں تو عالیان نے خاص طور پر سب کے درمیان براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کیسا لگا گاؤں رومیلا؟ رومیلا نے بری طرح چونک کر عالیان کو دیکھا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں اس کا آدھا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، جیسے باقی ساری کزنز اوڑھے ہوئے تھی، صرف اس کی ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ حیرتی بلا کی حیرت اس کے تمام تاثرات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ عالیان نے اس کی حیرت کے ساتھ ساتھ سب کا چونکنا بھی بخوبی محسوس کیا تھا، خاص طور پر بریرہ کا ٹھٹک کر رکنا، لیکن وہ سب کے احساسات کو نظر انداز کیے صرف اپنے قریب بیٹھے حامد پر غور کر رہا تھا اور پوری طرح سے عالیان کی جانب متوجہ تھا۔ حالانکہ عالیان نے نظر اٹھا کر حامد کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ خود پر جمی اس کی مشاہدہ کرتی نظروں سے اچھی طرح آشنا تھا، اور وہ انہی نظروں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے رومیلا کی خاموشی کے باوجود اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ اتنے مختصر وقت میں تم نے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ماموں جان، کیا آپ نے اپنے باغ دکھائے اسے، جہاں ہم بچپن میں جایا کرتے تھے اور درخت پر چڑھ کر ہم آم توڑتے تھے؟ عالیان کا لہجہ اتنا خوشگوار تھا کہ بریرہ اب عالیان سے نظریں ہٹا کر رومیلا کو دیکھنے لگی تھی، مگر رومیلا کا چہرہ چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ سکی، تو صرف اندازہ لگا کر رہ گئی کہ وہ نئی جگہ پر سب کے لحاظ میں خاموش ہے، ورنہ عالیان سے زیادہ چہک رہی ہوتی۔ اپنی طرف سے خود ہر بات فرض کر کے وہ بری طرح سلگ گئی تھی، اور کیوں نہ چلتی؟ اس کی اچھی بھلی پرسکون زندگی میں زہر گھول دینے والوں کو وہ تو کیا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں تو صورتحال ہی یہ تھی کہ مقابل کھڑا مجرم اپنے کیے پر شرمندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ معافی مانگنا تو بہت دور کی بات تھی۔ نہیں عالیان، وہ باغات دکھانے کا وقت کہاں ہے؟ مغرب ہونے والی تھی، اور مغرب کے بعد عورتیں کمروں سے نہیں نکلتی۔ ماموں نے صاف انکار کر دیا تو عالیان کہنے لگا، تو پھر کل صبح جلدی نکلیں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں فجر کے فوراً بعد نکل جاتے ہیں، عصر تک کافی جگہیں دیکھ لیں گے اور گھر چلے جائیں گے تاکہ آرام کر کے رات کو ولیمہ سکون سے اٹینڈ کر سکیں۔ اصل میں آگے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے پرسوں آفس ضرور پہنچنا ہے۔ اب میں کام مزید درگزر پر نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ اگر چھٹی کر سکا تو وہیں شہر میں کروں گا، تاکہ رومیلا کے ساتھ ملک سے باہر نہ صحیح کم از کم شہر سے باہر جانے کا پروگرام بن سکے۔ گاؤں تو پھر بھی دیکھ لیا ہے، تھوڑی سیر کہیں اور کی بھی کر لی جائے۔ عالیہ نے بالکل بے پر کی اڑائی، مگر سب کی طرح بریرہ تک اسے سچ سمجھ کر اب تو برہمی سے عالیان کو دیکھ رہی تھی،
جبکہ ماموں جان نے اس کے فیصلے کو خوب سراہنے کے بعد کہا، ہاں اچھی بات ہے اگر تم دونوں اکیلے بھی کہیں گھوم پھر آؤ، لیکن ایک بات بتا دوں، کل ولیمہ رات میں نہیں بلکہ دوپہر میں ہے، اس لیے تمہارے پروگرام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یا تو کل صبح نماز کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے چلنا چاہو تو بات الگ ہے، دوپہر میں ولیمہ ہے۔ عالیہ نے حیرت سے بھویں اچکائیں۔ اچھا ہی ہے نا، رات تک آپ لوگ گھر جانے کے لیے نکل بھی سکتے ہیں، گھر پہنچ کر کچھ دیر آرام کر کے دوپہر تک آفس چلے جائیے گا۔ بریرہ کا لہجہ زندگی میں پہلی بار عالیہ کو اس قدر کھردرا لگا اور بے اختیار حامد کو دیکھنے لگا۔ اس کے مشکوک رویہ ہونا بے کار نہیں تھا، بریرہ کے رویے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حامد بھی بریرہ کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن بریرہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اپنے گھر میں تو رومیلا کو عالیان پر ڈورے ڈالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، مگر یہاں آتے ہی اس کے کمرے تک رسائی حاصل کر لینے کے باعث وہ آسانی سے عالیان کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا عالیان ایکٹنگ نہیں کر رہا، ورنہ ریاض غفار تو کب سے یہی کہہ رہے تھے کہ رومیلا کے ساتھ سب لوگ اپنا رویہ اچھا رکھیں، مگر یہ کسی کے بھی اختیار کی بات نہیں تھی۔ پھر اچانک عالیہ نے بھلا خود پر اتنا اچھا خول کیسے چڑھا دیا؟ اسی لیے اسے یقین تھا یہ سب اداکاری نہیں، بلکہ عالیان کا دل واقعی اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہے، اور یہ بات اسے اتنی ناگوار گزری تھی۔ اس نے اس وقت اپنے سر درد کا اتنا شور مچایا کہ وہ سب جو تھوڑی دیر بیٹھ کر وہیں واپسی کے لیے نکلنے والے تھے، حویلی جانے کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے۔ عالیان کو بھی خاموش ہونا پڑا، البتہ اس نے سوچ لیا تھا جانے سے پہلے بریرہ کو سمجھائے گا ضرور، اور اسے یقین تھا ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد بریرہ کے رویے میں تبدیلی ضرور آ جائے گی۔ جب رومیلا اس کے سامنے نہیں ہوگی تو وہ خود بخود اپنی نئی زندگی کی رعنائیوں میں کھو جائے گی۔ حویلی واپس آنے کے بعد عالیان اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کافی دیر اس میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی اس نے بہت دیر سے کھایا، اور جب کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تب تک رومیلا صوفے پر سو چکی تھی۔ اس نے اپنے لیے خود ہی جگہ متعین کر لی تھی، حالانکہ وہ صوفہ زیادہ آرام دہ نہیں تھا، بیٹھنے کی حد تک تو اس کی چوڑائی مناسب تھی، لیکن لیٹنے کے لیے اس پر صرف ایک ہی کروٹ سے بغیر ہلے جلے لیٹا جا سکتا تھا، چنانچہ وہ بالکل سکڑی ہوئی پڑی تھی۔ کچھ دیر عالیان اسے دیکھتا رہا۔ وہ کوئی بہت حسین نہیں تھی کہ جسے دیکھتے ہی ہوش اڑ جائیں، لیکن وہ خوبصورت ضرور تھی۔ اس کا ناک نقشہ، اس کی آنکھیں، اس کی رنگت، اور ہاں سب میں ایک جاذبیت تھی۔ مجموعی طور پر وہ کافی پیاری سی تھی۔ غیر ارادی طور پر عالیان کے ذہن میں کچھ سوال سر اٹھانے لگے کہ اگر اس کی ماں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاتی تو اسی قسم کی لڑکی کا انتخاب کرتی، کیا خوبیاں دیکھتی وہ اس میں؟ اسے اچھی طرح علم تھا اپنے سرکل کی لڑکیوں میں سے کوئی بھی اس کی ماں کو اتنی پسند نہیں تھی۔ مہم پر تو انہیں باقاعدہ کمر کسنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ لڑکی ڈھونڈتی ہوئی رومیلا کے گھر پہنچ جاتی تو کیا وہ رومیلا کا انتخاب نہ کرتی؟ عالیان اس کے خاندان وغیرہ کو زیادہ جانتا نہیں تھا، اس لیے سوال کا وہ حتمی جواب نہیں دے سکتا تھا، مگر صرف رومیلا کے سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو ہو سکتا تھا وہ رومیلا کو عالیان کے لیے پسند کر لیتی، اور خود اس کا فیصلہ کیا ہوتا؟ کیا وہ بھی اسے اپنے شریک کے ہاتھ کے طور پر پسند کر لیتا؟ یہ سوال چند لمحوں کے لیے اسے بالکل بلینک کر گیا۔ ہاں یا نہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تو دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں دبا کر سونے کے لیے مڑ گیا۔ اگلے دن اس کی خواہش کے عین مطابق صبح ہی صبح بریرہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ عالیان رومیلا کے بیدار ہونے سے پہلے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت تک فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں لان میں بیٹھ کر ایک بار پھر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا، مگر ہلکی پھلکی روشنی شروع ہونے پر جب بریرہ چہل قدمی کرتی نظر آئی تو عالیان ونڈو شٹ ڈاؤن کرتا سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ تم اتنی صبح صبح کیسے اٹھ گئیں؟ یہی سوال اگر میں آپ سے کروں تو؟ بریرہ نے برجستہ کہا۔ مجھے تو اپنے کمرے کے سوا کہیں نیند ہی نہیں آتی، عالیان نے کہا، اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ
کہ اس سے جملے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے اور بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، اسے اصل موضوع پر آ جانا چاہیے۔ بریرہ ایک بات مانو گی؟ بریرہ رک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر جلد از جلد بھول جاؤ اور بالکل پہلے جیسی بریرہ بن جاؤ۔ ہنستی مسکراتی شوق سی عالیان کے لہجے میں اس کے لیے اتنی محبت تھی کہ بریرہ چاہتے ہوئے بھی عالیان پر کوئی طنز نہ کر سکی۔ البتہ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں بھائی، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اگر میں اس میں بس ہو گیا ہوتا تو شاید میں کچھ عرصے میں سنبھل جاتی، مگر میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اب میں تو یہاں رہ جاؤں گی، لیکن آپ سب لوگ کل واپس چلے جائیں گے۔ وہاں اس لڑکی کی موجودگی میں گھر کا کیا ماحول ہوگا؟ ممی تو اس کا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی۔ گھر میں ہر وقت ایک تناؤ رہے گا۔ بریرہ کا لہجہ بالکل بجھا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ہم سب کی فکر چھوڑ دو، صرف اپنا خیال رکھ لو، نئی زندگی کو انجوائے کرو۔ عالیان کی بات پر بریرہ کچھ چڑ سی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی فکر نہ کروں، اور پھر کل کو اس لڑکی کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کی تلافی تو مجھے ہی کرنی ہوگی۔ آپ نے تو اپنا رویہ اس کے ساتھ تبدیل کر لیا، مگر ممی تو نہیں کر سکیں گی، اور مجھے ان سے شکایت بھی نہیں ہے۔ جب میں نے برداشت نہیں کیا تو بھلا ممی؟ بریرہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے۔ ممی بھی ٹھیک کر لیں گی، ویسے بھی جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کا قصور نہیں، عالیہ نے بظاہر ٹالنے والے انداز میں کہا، مگر بریرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو بڑا بھائی ہونے کا لحاظ کر کے ابھی تک خاموش تھی، ورنہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا صاف کہہ دے، جس شخص نے آپ کی بہن کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی، آپ اس شخص کی بہن کے لیے اپنی زندگی میں اتنی جلدی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن عالیان کی کہی بات سن کر وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور بڑے طنزیہ انداز میں کہنے لگی، اس کا قصور نہیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ بریرہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے۔ عالیان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حامد کو سامنے سے آتا دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ سکا، میں بعد میں سب بتاؤں گا، مگر بریرہ کے تو جیسے خون کی ایک ایک بوند میں چنگاری بھر گئی تھی۔ حامد کو دیکھ کر وہ بمشکل خود پر ضبط کر گئی، مگر زیادہ صبر نہ کر سکی۔ دوپہر میں سے دلہن بن کر بیٹھ جانا تھا اور مغرب کے بعد سب سونے پہ چلے جاتے۔ کیا پتہ رات تک یہ لوگ گھر جانے کے لیے روانہ ہو ہی جائیں، ایسا نہ ہو کہ عالیان سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے، جبکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ عالیان نے ایک ہی رات میں یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ رومیلا کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر رومیلا نے کوئی کہانی سنائی ہے تو اول تو عالیان کو اس سے اتنی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، دوئم صرف اس کے کہنے سے عالیان نے سب کیسے مان لیا؟ بریرہ کا خون کھول رہا تھا سب سوچ سوچ کر۔ آخر وہ سیدھی شگفتہ غفار کے پاس پہنچ گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ ان کی بھی جان جل کر رہ گئی۔ انہوں نے اسی وقت عالیان کو فون کر کے بلا لیا۔ عالیان ماموں جان کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ چکا تھا۔ ان کے اس طرح بلانے پر پریشان ہو کر ناشتہ چھوڑ کر آ گیا، اور آنے کے بعد جب اسے بلانے کی وجہ پتہ چلی تو اسے شدید کوفت ہوئی۔ وہ اس موضوع پر اپنے گھر چل کر سکون سے بات کرنا چاہتا تھا، بھلے ہی یہاں بھی شگفتہ غفار کو ایک پورا کمرہ دیا گیا تھا، مگر حویلی میں اتنے لوگ تھے کہ ہر وقت ایک محفل کا سا سما رہتا تھا۔ بھی ان کی باتوں کو سن سکتا تھا کہ اگر نہیں بھی تو بات پوری ہونے سے پہلے کوئی مداخلت کر دیتا تو صحیح وضاحت بھی نہ ہو پاتی۔ لیکن شگفتہ غفار تو اتنی برہم تھیں کہ اپنے مزاج و اخلاق سے ہٹ کر بہت ہی نازیبا الفاظ میں رومیلا کو کوس رہی تھی۔ اس چڑیل نے ایک ہی رات میں تم پر ایسا ڈنڈا گھما دیا کہ تمہیں اس کا کوئی قصور ہی نہیں لگ رہا، کس قدر مکار اور چلاک ہوگی وہ۔ میں تو حیران ہوں کہ آج کل کی لڑکیوں میں اتنی تیزی آتی کہاں سے ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ممی، وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی جو میں نے اتفاقیہ سن لی۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے بریرہ کو۔ عالیان کہتے کہتے رک گیا۔ کیسا خوف تھا کہ کہیں دیواریں بھی اس راز سے واقف نہ ہو جائیں۔ اپنی یہ کمزوری سے خود بھی سخت بری لگی تھی، مگر اس وقت اس پر کڑنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ شگفتہ غفار تنک کر بولی، وہ اپنی دوست سے باتیں نہیں کر رہی تھی، بلکہ جان بوجھ کر تمہیں سب کچھ سنا رہی تھی۔
تم نے اتفاق کے اس کی باتیں نہیں سنی؟ اس نے پورا ڈرامہ کر کے اس وقت فون پر ایسی گفتگو کی کہ تم سن لو اور اسے مظلوم و معصوم سمجھ کر معاف کر دو۔ ممی سے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کمرے میں آنے والا ہوں، اور جب میں کمرے میں گیا تب اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ عالیان چڑ گیا۔ ارے رہنے دو، مجھے سب پتہ ہے، ان چال باز لڑکیوں کے ہتھ کنڈے۔ یہی سوچ کر تو انہوں نے شادی کی ہے کہ بس ایک بار جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے ایک امیر گھرانے کی بہو بن جاؤ، اور بعد میں تو سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ شکل ویسے بھی اس لڑکی کی اچھی ہے، خوبصورت ہو تو کوئی بھی مرد آسانی سے بیوقوف بن جاتا ہے۔ شگفتہ غفار اتنے غصے میں تھیں کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بیٹے کے سامنے کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ عالیان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کی بات پر وہ بہت سرد لہجے میں بولا، یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے جو مجھ سے ٹکرائی ہے کہ اس کا حسن دیکھتے ہی میں بیوقوف بن جاؤں گا۔ آپ کو کیا پتہ جس سیٹ اور پوزیشن پر میں ہوں وہاں روز ایسی ہزاروں لڑکیاں ایک بزنس ڈیل حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اگر میں اتنا ہی کمزور ہوتا تو آج آپ کے سامنے اس عالیان کے بجائے ایک ناکام عالیان موجود ہوتا جو اپنا سارا بزنس خوبصورت لڑکیوں پر لٹا کر خالی ہاتھ کھڑا ہوتا۔ عالیان کے لہجے کی سرد مہری اور چہرے پر چھائے سپاٹ تاثرات شگفتہ غفار کو تھوڑا سا خائف کر گئے، تو مزید بحث نہ کر سکیں، بس سر جھٹک کر رہ گئیں۔ عالیان بھی اور کچھ کہنا فضول سمجھتے ہوئے بات ختم کر کے اٹھا تو اپنے پیچھے ریاض غفار کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ان کی صبح بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی تھی اور وہ ابھی باتھ روم سے نہا کر نکلے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری باتیں جو ابھی بھی عالیان نے کہیں سن چکے ہیں۔ عالیان نے ان پر ایک نظر ڈال کر قدم آگے بڑھانے چاہے تو بول پڑے، کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش میں ایسا کوئی قدم مت اٹھا لینا جس کا نقصان بریرہ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھرنا پڑے۔ عالیان کا کچھ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، البتہ شگفتہ غفار کے کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وہ لڑکی تو اس کی نظر میں بڑی مظلوم اور معصوم ہے جو اپنے بھائی کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے۔ شگفتہ بری طرح تپی ہوئی تھی۔ عالیان کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہو گیا تو ریاض غفار ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رسانیت سے کہنے لگے، یہ وقت آپس میں ایک دوسرے کو تانے مارنے کا نہیں ہے۔ ہمارا بیٹا بہت سمجھدار ہے، وہ صرف وہ کر رہا ہے جس سے ماحول خوشگوار رہے اور بریرہ کی آئندہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہ آئے۔ رہا سوال اس لڑکی کے بے قصور اور قصوروار ہونے کا، تو سچائی چاہے جو بھی ہو، تم بے فکر رہو شگفتہ، ہمارا بیٹا اتنی آسانی سے لوگوں کو معاف کر دینے والا نہیں ہے۔ جس نے آج تک اپنے دوست وجاہت کو معاف نہیں کیا، حالانکہ اس نے ایسا کوئی بہت بڑا جرم بھی نہیں کیا تھا، صرف اس کا نام استعمال کر کے ایک لڑکی سے دوستی کی تھی جس سے بعد میں شادی بھی کر لی، اور وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ خوش ہے۔ لیکن ہمارا بیٹا خود کو دھوکہ دینے والوں کے ساتھ آج کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایک ایسی لڑکی کو کیسے معاف کر دے گا جس کی وجہ سے اس کے سارے گھرانے اور خود اس نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ ریاض غفار بڑی تفصیل سے بولے۔ عالیان انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب تک وہ خود سب کو سمجھا رہے تھے کہ رومیلا کے ساتھ رویہ بہتر رکھیں، لیکن اب ان کی گفتگو میں ایک تنبیہ چھپی تھی جسے شگفتہ غفار نے تو محسوس نہیں کیا، لیکن عالیان کو بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے دو لفظ اس کی حمایت میں کیا بول دیے۔ سارے گھر والے اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ وہ رومیلا کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ریاض غفار نے اس وقت اس کی ضدی طبیعت کی مثال نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے اسے یاد دہانی کرائی تھی کہ ان لوگوں سے سخت نفرت ہے جو کوئی بھی قدم یہ سوچ کر اٹھا لیتے ہیں کہ آگے چل کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس معاملے میں جب عالیان نے دوست کا لحاظ نہیں کیا تو دشمن کا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔